ایران کی جانب سے اسرائیل پر جوابی حملے کے بعد ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کہتے ہیں کہ جاری ریاست کو سبق سکھانے کا سپریم لیڈر کا سچا وعدہ پورا ہو گیا۔ آپریشن اسرائیل کے جارحانہ اقدامات کے جواب میں جائز دفاع کے حقوق کے دائرہ کار کے اندر تھا۔ ایرانی صدر نے اسرائیل کے خلاف کارروائی میں جرأت کا مظاہرہ کرنے والے نوجوانوں کی تعریف بھی کی۔ اسرائیل پر ایرانی حملے سے امریکہ میں ہلچل مچ گئی۔ صدر جو بائیڈن چھٹیاں منسوخ کر کے وائٹ ہاؤس پہنچے۔ قومی سلامتی کی ٹیم نے امریکی صدر جو بائیڈن کو بریفنگ دی۔ امریکی صدر اور اسرائیلی وزیر اعظم میں ٹیلی فونک رابطہ بھی ہوا۔ امریکی میڈیا کے مطابق جو بائیڈن نے نیتن یاہو پر واضح کیا کہ امریکہ ایران پر حملے میں حصہ نہیں لے گا۔ امریکی وزیر دفاع نے بھی اسرائیل کو خبردار کیا کہ بغیر پوچھے جوابی کارروائی نہ کی جائے۔ اسرائیل پر حملے کے بعد ایران کے کئی شہروں میں جشن۔ ایرانی شہری سڑکوں پر نکل آئے۔ اسرائیل کے خلاف اور فلسطینی عوام کے حق میں نعرے، ایرانی پرچم تھامے، نوجوانوں کا جشن۔ فلسطین اسکوائر پر لگی ایک تصویر میں کہا گیا کہ اگلا تھپڑ زیادہ شدید ہوگا۔ بینر پر اسرائیلیوں کو چھپ جاؤ کے نعرے لکھے تھے۔ تہران میں برطانوی سفارت خانے کے باہر بھی احتجاج کیا۔ ایرانی حملے کی خوشی میں ہزاروں فلسطینی بھی مسجد اقصی پہنچ گئے۔ لبنانی دارالحکومت بیروت میں بھی اسرائیل پر حملے کی خوشی میں ریلیاں نکالی گئیں۔ اور پاکستان کا مشرق وسطیٰ میں جاری کشیدگی پر گہری تشویش کا اظہار۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ تمام فریقین سے مطالبہ کرتے ہیں وہ انتہائی تحمل سے کام لیں اور کشیدگی کو کم کرنے کی طرف بڑھیں۔ آج کی پیش رفت سفارتکاری کی ناکامی کا اظہار ہے۔ اب صورتحال کو مستحکم کرنے اور امن کی بحالی کی اشد ضرورت ہے۔ مزید کہا کہ یہاں بھی اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل بین الاقوامی امن و سلامتی قائم رکھنے میں ناکام ہوئی۔ اقوام متحدہ نے ایران اور اسرائیل سے جنگی اقدامات فوری ختم کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ سیکرٹری جنرل انطونیو گوتریس کہتے ہیں کہ دنیا ایک نئی تباہ کن جنگ کی متحمل نہیں ہو سکتی۔ سعودی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ تمام فریقین خطے کو جنگ کے خطرات سے بچانے کی کوشش کریں۔ خلیج تعاون کونسل نے کہا کہ معاملات کو مذاکرات سے حل کیا جائے۔ چین نے خطے میں امن کے لیے ثالثی کا کردار ادا کرنے کی پیشکش کی ہے۔ چینی وزارت خارجہ نے کہا کہ بااثر ممالک کو امن کے لیے کردار ادا کرنا چاہیے۔ برطانیہ، جرمنی، فرانس، کینیڈا نے اسرائیل کا ساتھ دینے کا اعلان کیا ہے۔ مزید خبریں شامل کریں گے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں کہ کچھ سیاستدان اپنی انا کے لیے عوام اور ملک کی قسمت سے کھیلتے ہیں۔ دھاندلی کا بہانہ بنا کر معاشی اور سیاسی عدم استحکام لانا چاہتے ہیں۔ وہ ملک میں پی این اے پارٹ 2 لانا چاہتے ہیں۔ سب سیاسی قوتوں سے اپیل کرتا ہوں کہ ہوش کے ناخن لیں، دھرنا کھیلنے کے بجائے میز پر آ کر بات کریں۔ مزید کہا کہ تمام سیاستدانوں کو میثاق مفاہمت پر بات کرنی چاہیے۔ گڑھی خدا بخش میں ذوالفقار علی بھٹو کی برسی کی مناسبت سے جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا، وفاق کے ساتھ مل کر معاشی استحکام کے لیے کام کریں گے۔ میثاق جمہوریت کا 10% حصہ عدلیہ کی اصلاحات پر مشتمل ہے، جس کے لیے تمام سٹیک ہولڈرز کے ساتھ مل کر کام کریں گے۔ بہت سے ایسے قوتیں تھے جو جمہوریت میں یقین نہیں رکھتے تھے، ہر وقت وہ سازشیں پکاتے رہتے تھے، مگر صدر زرداری نے ان تمام سازشوں کو ناکام کروایا۔ آج بھی کچھ ایسے سیاستدان ہیں جو پی این اے پارٹ 2 لے کر آنا چاہتے ہیں۔ ہم ان تمام قوتوں کو یاد دلوانا چاہتے ہیں تو کچھ ایسے سازشی قوتیں 9 ستارے بن کے ایک مہم چلائے تھے۔ ان کا خیال یہ تھا کہ وہ قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کو حکومت سے نکال کے خود حکومت میں آئیں گے، مگر ان کی تحریک کے نتیجے میں پاکستان نے 10 سال آمریت بھگتنا پڑا، اور آج بھی یہی خطرہ ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی یہ تجویز دے رہی ہے، دھرنا کھیلنے کے بجائے میز پہ بیٹھنا چاہیے، سیاسی بات چیت کرنا چاہیے، اور جو ہم بات چیت کے ذریعے ہمارا نظام میں، ہمارا جمہوریت میں، ہمارا ادارے میں ترمیم کر کے بہتری لے کر آ سکے تو اس پہ ہم زور دے، نہ کہ ہم پاکستان کے عوام کو تکلیف پہنچائے۔ صدر پاکستان آصف علی زرداری کہتے ہیں کہ پاکستان غریب ملک نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں سب کچھ دیا، اسلام آباد میں بیٹھے بابوؤں کی سوچ نے ہمیں غریب کیا، انہی بابوؤں کی کم عقلی کی وجہ سے یہ حالات ہیں۔
गढ़ी खुदा बख्श में जलसे से खिताब करते हुए कहा कि हम आपस में लड़ते रहे तो अवाम पिस जाएंगे, हमें सब कुछ सोचना और समझना होगा। कुछ लोगों को शुबा था कि पार्टी नहीं संभाल सकूंगा, मैंने अवाम की ताकत से जेलें काटी, अवाम की ताकत से ही सदर बना। तारीख में बीबी बोल रही है कि जो मैं फर्ज छोड़ के गई थी वो फर्ज मेरा अदा कर दिया मैंने। काफी दोस्तों को ये पता भी नहीं था कि शायद मैं कर सकूं, संभाल सकूं, पार्टी को चला सकूं, मगर बीबी की आप हिकमत देखिए, उन्हें पता था। उसमें वो कहती हैं कि इसने 14 साल जेल काटी है और इसने सीजन है, इसको पता है ये हमारे हक संभालेगा कि मैंने जेलें भी काटी हैं आपकी ताकत पे, और हर चीज मैं अवाम की ताकत पे करता हूँ। जरूरी नहीं है, हमारे नसीब में ये नहीं लिखा हुआ कि पाकिस्तान गरीब मुल्क रहे। ये तो इनके इस्लामाबाद में बैठने वाले बाबुओं की सोच समझ कम अकली, इसने हमें गरीब किया हुआ है। पाकिस्तान गरीब मुल्क नहीं है। हर दौलत दुनिया में किसी मुल्क के पास हो सकती है, वो पाकिस्तान के पास है। तो हम हर चीज को संभाल सकते हैं। सिर्फ वो अरबी में कहते हैं मुख माफी, दिमाग की कुछ कमी है। अगर हम आप में बैठे, आपस में बैठ के सोचें तो कौन सी चीज है जो हमारे पास नहीं है। भाई आपस में बैठो, बात करो, एक पॉइंट पे आओ। नहीं आ सकते उस पॉइंट पे तो विड्रॉ कर जाओ। हमेशा लड़ते रहे तो फिर अवाम पिसती है। तहरीक तहफ़्फ़ुज़े आइन हुकूमत को पाश कर देगी। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कहना है कि फॉर्म 47 की हुकूमत चलेगी नहीं। कोयटा में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब में उनका कहना था कि तहरीक इंसाफ तमाम सियासी जमातों से राब्ते में है। मजीद कहा कि ख़राब मौसम के बावजूद पशीन में जलसा किया। उन्होंने बानी चेयरमैन PTI और बुशरा बीबी की जल्द रिहाई का इम्कान भी जाहिर किया। और आज देख लें कि फॉर्म 47 की बुनियाद के ऊपर जो बिसाखियों पे वजीर आजम बना, या बलूचिस्तान का वजीर आला बना, या सूबा पंजाब की वजीर आला बनी, फॉर्म 47 के बिसाखियों पे, और वो रेत के पहाड़ पे खड़े हैं, तो ये आवाम का समुंदर, जिस तरह के करोड़ों और शरीफ खान मौजूद है मुल्क में, जिनका जमीर जो है वो उनको मजबूर कर रहा है कि वो कैदी नंबर 804 वजीर आजम इमरान खान साहब की आइडियोलॉजी को, उनके नजरिए को अपनाएं और अपना हिस्सा डालें। मैं यहाँ पे ये भी बात कहता चलूँ, आने वाला वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है। ये मौजूदा हुकूमतें ये खत्म हो जाएंगी। और मैं यहाँ पे ये भी कहता चलूं कि आइन और कानून की बालादस्ती के लिए हमारी तहरीक तहफ़्फ़ुज़े आइन पाकिस्तान जो हमने शुरू की है, उस पर एक पॉइंट एजेंडा है कि आइन और कानून की बालादस्ती। ये तहरीक वो है, इस तहरीक ने इस हुकूमत को अपनी जद में लेके पाश कर दे रहे। वजह मैं फिर उसको बताता हूँ। ये हुकूमत जो है ये बिसाखियों पे, फॉर्म 47 की बिसाखियों पे खड़ी है, और ये हुक्मरान जो है सो कॉल्ड हुक्मरान, ये लोग रेत के पहाड़ पे हैं। आगे बढ़ेंगे। पंजाब हुकूमत ने रोटी की कीमत कम करके 16 रुपये मुकर्रर कर दी है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की तमाम अजला और मुतल्लिका महकमों को फैसले पर सख्ती से अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत। वज़ीर आला ने मुआशी अशारिये बेहतर होने पर वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ को खिराज तहसीन पेश किया। इसी हवाले से सरफराज अहमद की रिपोर्ट देखिए। पंजाब हुकूमत का आवाम को रिलीफ देने के लिए अहम इकदाम, सुबह भर में रोटी की कीमत में कमी। एक्स पर जारी बयान में वज़ीर आला मरियम नवाज का कहना था कि अल्हम्दुलिल्लाह हुकूमत पंजाब ने रोटी की कीमत कम करके 16 रुपए मुकर्रर कर दी है। वज़ीर आला की तमाम अजला और मुतल्लिका महकमों को फैसले पर सख्ती से अमल दरामद यकीनी बनाने की भी हिदायत। वज़ीर आला मरियम नवाज ने मुआशी अशारिये बेहतर होने पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को खराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि आपकी रहनुमाई में पाकिस्तानी मईशत फिर तरक्की की तरफ गामजन हो रही है। मुस्लिम लीग नून की मुआशी पॉलिसियों के समरात नुमाया हो रहे हैं। बिजली के नर्ख और महंगाई कम होने से आम आदमी को रिलीफ मिलेगा। मरियम नवाज का कहना था कि IMF, एशियन तरक्याती बैंक समेत बड़े आलमी मालियाती इदारे भी पाकिस्तान की मुआशी पॉलिसियों के मुतरिफ हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की पॉलिसियों की बदौलत सरमायाकारों के एतमाद में इजाफा हो रहा है। तारीख में पहली बार स्टॉक एक्सचेंज 100 इंडेक्स 70,000 की नफसियाती हद अबूर कर गया है। वज़ीर आला का मजीद कहना था कि पहली बार 20 किलोग्राम आटे की कीमत में 500 रुपए की कमी हुई, मजीद 300 रुपए की कमी मुतवक्के है। आइंदा साल इंशाल्लाह महंगाई की शरह कम होकर 12.2% होने का इम्कान है। पाकिस्तानियों के लिए बड़ी खुशखबरियां मुंतजिर हैं। अवाम को अपने वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ पर मुकम्मल एतमाद है। मरकजी सदर तहरीक इंसाफ चौधरी परवेज़ इलाही की अहलिया कैसरा इलाही का PP 32 गुजरात की इलेक्शन मुहिम के दौरान खिताब कहती हैं, लोगों को गलत फहमी थी कि शायद चौधरी परवेज़ इलाही बानी तहरीक इंसाफ का साथ इतनी मुश्किलात के बाद छोड़ देंगे। चौधरी परवेज़ इलाही बानी तहरीक इंसाफ के साथ खड़ा होने की वजह से इतनी सऊबतें बर्दाश्त कर रहे हैं। हम सब घर वाले बानी तहरीक इंसाफ के साथ खड़े हैं।
اور ملکی اقتصادی صورتحال میں بہتری کے لیے حکومتی کوششیں رنگ لانے لگیں۔ سعودی عرب نے پاکستان میں $7 ارب کی سرمایہ کاری کا فیصلہ کر لیا۔ حکومتی ذرائع نے دعویٰ کیا ہے کہ اس مقصد کے لیے سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان کی قیادت میں سعودی وفد آئندہ ہفتے پاکستان کا دورہ کرے گا۔ پاکستان کے لیے سعودی عرب کا بڑا پیکج۔ سعودی عرب کا پاکستان میں $7 ارب کی سرمایہ کاری کا فیصلہ۔ حکومتی ذرائع نے دعویٰ کیا ہے کہ سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان کی قیادت میں سعودی وفد آئندہ ہفتے پاکستان آئے گا۔ ذرائع کے مطابق وفد میں سرمایہ کاری، پانی، زراعت، ماحولیات، صنعت، معدنی وسائل اور توانائی کے وزراء شامل ہوں گے۔ سعودی وفد صدر مملکت آصف علی زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف اور آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر سے ملاقاتیں بھی کرے گا۔ سعودی 5 سپریم کوارڈینیشن کونسل کے سیکرٹری جنرل اور سعودی سرمایہ کار بھی وفد کا حصہ ہوں گے۔ سعودی وفد کے دورہ پاکستان کے دوران مختلف معاہدوں اور مفاہمت کی یادداشتوں پر دستخط ہوں گے۔ حکومتی ذرائع کا کہنا ہے کہ سعودی عرب کی اعلیٰ سطح کے وفد کی 17 اپریل کو پاکستان آمد کے لیے تیاریاں جاری ہیں۔ ذرائع کے مطابق سعودی عرب کی جانب سے مزید غیر ملکی سرمایہ کاروں کو بھی پاکستان میں سرمایہ کاری پر راغب کیا جائے گا۔ سکھوں کے مذہبی تہوار بیساکھی میلے کی مذہبی رسومات گردوارہ سرپنجہ صاحب حسن ابدال میں ادا کر دی گئیں۔ 3 روزہ تقریبات میں بھارت سمیت دنیا بھر سے ہزاروں سکھ یاتریوں نے شرکت کی ہے۔ گردوارہ پنجہ صاحب میں بیساکھی میلے کی مرکزی تقریب، دنیا بھر سے عقیدت مند سکھ یاتریوں کی شرکت۔ بیساکھی میلے کی مرکزی تقریب میں وفاقی وزیر خواجہ آصف بطور مہمان خصوصی شریک ہوئے۔ وفاقی وزیر نے اپنے خطاب میں سکھ یاتریوں کو خوش آمدید کہا۔ اس تہوار میں جو ہندوستان سے بھی لوگ آئے ہیں، کینیڈا سے، برطانیہ سے، دوسری جگہ سے، تقریباً 35,000 سکھ برادری کے لوگ یہاں پہ آئے ہیں۔ ہمارے لیے یہ فخر کی بات ہے کہ ہم ان کی میزبانی کر رہے ہیں۔ میلے میں شریک یاتریوں نے بھی حکومت پاکستان کی جانب سے کیے گئے انتظامات پر اطمینان کا اظہار کیا ہے۔ ਯੂਕੇ ਤੋਂ ਆਏ ਆ ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲੇ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਣ ਲਈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਏ ਆ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਦੇਖ ਕੇ। 15 اپریل کو یاتری حسن ابدال سے ننکانہ صاحب پہنچیں گے اور 18 اپریل کو گردوارہ دربار صاحب کرتارپور نارووال جائیں گے۔ یاتریوں کی حفاظت کے لیے سیکیورٹی کے انتہائی سخت انتظامات کیے گئے۔ پولیس کے علاوہ ایلیٹ کمانڈوز بھی گردوارہ حسن ابدال کے اطراف تعینات ہیں۔